السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ لے جناب ایک اور ایپیسوڈ اور میٹ یور مینٹور. اور آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم نے آج دو مینٹورز کو اکٹھا بلا لیا. اور یہ دونوں مینٹورز جو ہیں یہ پہلے اس پروگرام میں آ چکے ہیں اور آپ کے بڑے ہر دل عزیز ہیں. ان میں ایک عدنان رشید صاحب ہے اور دوسرے زاہد کبیر صاحب ہیں. ان دونوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیپ 6 جس کو کہ ہم ایم ایف اے کہتے ہیں وہ مل کر پڑھائیں گے. اور دونوں نے پیپرز کے جو پورشنز ہیں جس میں ان دونوں کی اپنی اپنی بڑی ایکسپرٹیز ہیں ان دونوں کو آپس میں ڈیوائڈ کر لیا ہے. ایک صاحب جو ہیں وہ بزنس مینجمنٹ پڑھانے جا رہے ہیں اور اسٹیٹ، اور دوسرے جو ہیں وہ فائنینشیل مینجمنٹ پڑھانے جائیں گے. تو آئے جناب سب سے پہلے تو ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خیال ان کو کیوں آیا اور اس کی وجہ کیا ہے. جی سر، السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی سر، آپ دونوں سے تو پہلے تو ایک کامن سا سوال یہ ہے کہ یہ خیال کہ یہ پیپر دونوں آپ مل کے پڑھائیں گے، اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیوں آیا اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے؟ دیکھیں جمشید صاحب، اگر ہم اس پیپر کو دیکھیں تو ایک نیا پیپر ہے. ایک سی اے کے اندر کیف لیول پہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے کہ دو ڈیفرنٹ سبجیکٹس کو مرج کر کے ایک پیپر ڈیزائن کیا گیا. پریویسلی بہت ساری چیزیں اس لیول پر نہیں پڑھائی جا رہی تھیں. ہمارا سی اے کا ایک بڑا مشہور پیپر بی ایف ڈی کا ایک پیپر ہے فائنل لیول پہ، جو کہ عدنان صاحب کا بڑا کور ایریا الحمدللہ بڑے عرصے سے ہے. اس کو کچھ حصہ لیا گیا اور کچھ جو یہاں بی ایم کا ہمارا پیپر تھا اور اسی طرح کوئی اس کا جو فائنل کا پیپر تھا اس میں سے کچھ کنٹینٹ ڈرائیو کر کے یہ ایک پیپر ڈیزائن ہوا بیسیکلی. اب یقیناً ایک ایسا پیپر ڈیزائن ہوا جس میں دو ایکسپرٹ ایریاز مرج ہو کے آ رہے ہیں. ایکچولی تو تین ہو رہے ہیں، ایک اسٹیٹسٹکس کا بھی مین کور ایریاز ہیں جس کے لیے دو ایکسپرٹ ریکوائرڈ ہیں. جو کہ اگر میری ذاتی رائے ہے، ظاہر ہے میں اپنے اینگل سے سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک شخص اس کو ٹیچ کر رہا ہے تو ان دو کور ایریاز میں ایٹ دا سیم ٹائم ایک شخص کی کمپیٹنسی جو ہے وہ نارملی نہیں ہوتی. انٹرنیشنلی بھی مطلب اگر ہم دیکھتے تھے، لائک عدنان صاحب بھی اے سی سی اے پڑھاتے رہے، میں بھی اے سی سی اے پڑھاتا رہا، تو P4 P5 یہ دو ایریاز تھے. اسی طرح سے دو الگ الگ پیپر تھے. اب کیونکہ آئی کیپ نے اس کو بلینڈ کیا ہے تو یہاں سے ہمیں آئیڈیا جنریٹ ہوا کہ وائی ناٹ پھر ہم اس کو اکٹھا ٹیچ کرتے ہیں. ہمیشہ سے ہر پروفیشنل کوالیفیکیشن پہ یہ دونوں بڑے ڈفرنٹ ایریاز رہے ہیں اور بڑے کور ایریاز رہے ہیں. سو اٹس ون آف دا یونیک فیوژن وٹ دا آئی کیپ ہیز کریٹڈ ان دس پیپر کیپ 6. عدنان صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ بیسیکلی ویسے تو دو سبجیکٹس کو ملا کے پڑھانا کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے سی اے میں آلریڈی ایم ایس اے لیول پہ آ چکا ہوا ہے، جس میں جیسے اگر ہم ایم ایس اے 1 ایم ایس اے 2 ہے تو وہاں پہ ہمارے انٹیگریٹڈ پیپرز بنتے ہیں. اس میں جیسے ایم ایس اے 1 میں رپورٹنگ آڈٹ ہے مینلی، ایم ایس اے 2 میں جائیں تو وہاں پہ بی ایف ڈی اینڈ بزنس مینجمنٹ بھی ہے وہاں بالکل آلریڈی. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہنے کو یہ تو آلریڈی ہم اس طرح سی اے میں چل رہا ہے. جب ہم کیف 6 کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہیں تو وہی بی ایف ڈی کے کچھ ٹاپکس اور بزنس مینجمنٹ کے کچھ ٹاپک، لیکن اس کی ایک تھوڑی سی جو ڈفرنٹ میں کہتا ہوں چیز ہے جو کہ اتنی یوزفلنس مجھے یہاں نظر نہیں آئی کہ یہ ٹیسٹنگ انٹیگریٹڈ نہیں ہے. ہاں جی، ابھی تو ریسنٹلی پیپر ہم نے دیکھا، ہم نے ماڈل پیپر بھی آیا، یہ بھی آیا، ٹیسٹنگ انٹیگریٹڈ نہیں ہے، بالکل انڈیپینڈنٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے. مطلب یہ بھی ایک ریزن ہے جس سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ دو ٹیچر کو علیحدہ پڑھانا چاہیے. کیونکہ اگر تو انٹیگریٹڈ ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر یس پھر ایک کمبائنڈ نالج رکھنے والا بندہ شاید زیادہ بہتر پڑھا سکتا. لیکن جب فائنینس کا پورشن جس کا میں ایکسپرٹ ہوں وہ ٹیسٹ ہی لیتا ہونا، اس کے کویسچن ہی لیتا ہے، اس کے 50 مارکس لیتا سے بتائے ہوئے ایگزامنر نے، اس کا گروپ ہی سیپریٹ بن جائے گا. اس کا سیکشن بی کے کویسچن ہیں، ایم سی کیوز 2-3 ایم سی کیوز ہیں، باقی سیکشن بی کے کویسچن ہیں. انڈیپینڈنٹ کویسچن ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مینجمنٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ. انڈیپینڈنٹ ہے. ماڈل پیپر میں بھی یہی تھا اور ہمارا جو ریسنٹ ایگزام ہوا اس میں بھی یہ چیز نظر آئی. سملرلی بزنس مینجمنٹ کویسچن دیکھیں انڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ دو سبجیکٹس ملائے ضرور گئے ہیں لیکن شاید ان کو بالکل بائی ڈیفینیشن تو نہیں علیحدہ رکھا گیا. جیسے پہلے ہمارے جب میں پڑھتا ہوتا تھا ہمارے زمانے میں ایک پیپر آتا ہوتا تھا سے میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹسٹکس، 50 نمبر لیتا میتھمیٹکس کا پیپر ہوتا تھا، 50 لیتا، ہم اکٹھے بیٹھ کے دلا ان کو پیپر کو ایک ہی 3 گھنٹے میں کرتے ہوتے تھے.
تو یہ اسی طرح بالکل ڈسٹنگوش تو نہیں ہے لیکن آلموسٹ کوسچن ہمیں بالکل ویسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ علیحدہ ابھی جو ریسنٹلی پیپر ہے اس میں بھی ہم نے اس کو نہیں دیکھا کہ انٹیگریٹ کیا گیا ہو. جی بالکل, بلکہ آئی کیپ کا آپ کہی نا کہ آفیشیل ورژن جو پائلٹ پیپر تھا, جو ماڈل پیپر تھا, اس میں آفیشیل ورژن آ گیا بعد میں کہ جی 2 الگ الگ سیکشن بنیں گے تو دونوں سیکشن انڈیپینڈنٹلی چل رہے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انٹیگریشن ہونی ہے, یہ کانسیپٹ ادھر مرج ہونا ہے, گروپ اے الگ چل رہا ہے, پارٹ سیکشن بی الگ چل رہا ہے, تو ظاہر ہے ایسے ہی اس پہ بیٹر. آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایکچولی 2 پیپرز ہیں 50-50 مارکس کی ٹیسٹنگ ہے, تو آپ نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا اور آپ 2 ٹیچرز ہی اپنے اپنے کور ایریاز میں ڈیلیور کریں گے بچوں کو کانسیپٹ. آپ کا خیال ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا بیسٹ ٹیکنیک بیکاز ایکسپرٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر اپنے اپنے ایریاز. اچھا بٹ صاحب, اگر ہم اسے تھوڑا سا بیسک لیول پہ لے جائیں, آج سے کچھ 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بڑا چیلنج بنا ہوا تھا کیو ایم کے اندر, اے ایف سی لیول پہ, ذرا ہے تو نیچے پیپر کی بات, لیکن ایک بڑا چیلنج بنا ہوا تھا, پاس ریٹ بھی بڑا لو تھا اور ایک سارا کچھ ہوا. میں ان ہوا اس کے اندر تھوڑا سا ایک اندر آ کے ہم نے ایک چھوٹی سی اسکیم, بعد دفعہ ہوتا ہے نا آپ کوئی مائنر سی چینج کرتے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ بڑا میجر ہو جاتا ہے. ہم نے ایک ماڈل انٹروڈیوس کیا کہ میتھمیٹکس کے ایک ٹیچر پڑھا رہے ہیں, اسٹیٹسٹکس کے دوسرے ٹیچر پڑھا رہے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو ہمارے ریزلٹس کے اوپر اس کا امپیکٹ آیا. مطلب ہم 42-43% ریزلٹ پہ کھڑے تھے اور ہم 90+ ریزلٹس پر جانا شروع ہو گئے. ایوری اٹیمپٹ میں رائز کے میرٹ سرٹیفکیٹ آنے شروع ہو گئے. یہ تو ہمارا مطلب آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 4 سال کی ہسٹری, یہ ہم نے پروو کیا اس طرح. بالکل ایسا ہی ورژن مجھے یہاں نظر آتا ہے کہ یہ بالکل اللہ نے چاہا تو ایسے ہی ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کہ جب 2 لوگ انرجیز لگا رہے ہوتے ہیں نا تو ڈیفینیٹلی آپ کو 2 لوگوں کا ایکسپیرینس, 2 لوگوں کی انرجی, 2 لوگوں کا سارا انپٹ مل رہا ہوگا, تو آبویس ہی بات ہے اس سے ایک امپیکٹ آئے گا اور اسٹوڈنٹ کا بھلا ہوگا اللہ نے چاہا تو. اس میں جیسے میں کہا کہ ہمارا بات یہ ہے کہ جو بندہ جس ایریا کا ایکسپرٹ ہے وہ پڑھا ہے. فار ایگزامپل آپ اگر بات کرتے ہیں فائنینس کے پورشن کی تو اس کے ٹوٹل 6 چیپٹر ہیں فائنینس کے یہاں پہ, جن میں سے 3 چیپٹر تو شاید کیف 8 میں پہلے بھی آئی کیپ نے انٹروڈیوس کروائے گئے تھے, تو کیف 8 کاسٹنگ کے ٹیچر وہ پڑھاتے آ رہے تھے, لیکن 3 جو چیپٹر آئے وہ ٹوٹلی بی ایف ڈی سے نیچے انہوں نے ایڈ کی ہیں. تو اب میرا جو کہ ایکسپیرینس اس طرح بی ایف ڈی کا زیادہ رہا ہے, آلدو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ انیشلی کہ مجھے اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے میں شاید کاسٹ مینجمنٹ کا بہتر ٹیچر ہوں, لیکن میری ہمیشہ سے ایکسپرٹیز فائنینس کی رہی ہے. میں اپنے آپ کو ایز اے فائنینس کا ٹیچر زیادہ بہتر سمجھتا رہا ہوں. یہ ٹوٹلی فائنینس کے 6 چیپٹر ہیں. اور مجھ سے اگر آپ کہیں کہ بھائی آپ پورا پڑھا لیں پیپر, کہ میں کہوں گا یار یہ باقی جو ایریاز ہیں مینجمنٹ کی ان کی تو میرا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, وہ تھریٹیکل ایریا ہے. تھریٹیکل کانسیپٹ ڈلیور کرنا میرا فوٹے نہیں ہے, میں نہیں ڈلیور کر سکتا. میں انالیٹیکل نومیریکل ایریاز پڑھانے کا ایکسپرٹ ہوں. میں فائنینس پڑھا سکتا ہوں, میں کاسٹ پڑھا سکتا ہوں, مینجمنٹ اکاؤنٹنگ پڑھا سکتا ہوں, لیکن تھیوری کوارٹر 5 فورسز اور یہ چیزیں تو وہ چیزیں وہ نہیں پڑھاتا, پاسبل نہیں ہے میرے لیے پڑھانا. مجھے اگر پڑھاؤ تو میں بچے کو ایک طرح کا اس کا ٹائم اور اس کا مستقبل داؤ پہ لگا دوں گا, تو میں وہ نہیں پڑھاتا. ہاں میرا یہ جو فائنینس کا یہ 50 مارکس اس میں یس آئی ایم ایکسپرٹ آن دیٹ, مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا. میں پچھلے 20-22 سال سے پڑھا رہا ہوں, اے سی سی میں پڑھایا, سی اے میں پڑھایا, پاکستان میں پڑھایا, موریشیس آپ کو پتا ہے جاتے رہے پڑھاتے رہے. اس پہ مجھے ٹپس مجھے سوئے کہ آپ اٹھائیں یار یہ ایریا پڑھا دوں, فائنینس پڑھا میں ڈلیور کر دوں گا. مطلب بی ایف ڈی لیول پہ مجھے سوئے اٹھا کے کہیں گے اور پڑھا دوں, میں پڑھا دوں گا, اتنا ایکسپیرینس ہے. لیکن مجھے مینجمنٹ کے کہیں پڑھ کے پڑھا دو, 4 گھنٹے پڑھ کے 1 گھنٹہ پڑھا دو, تو میں وہ تیار نہیں کر سکتا. مجھے لگتا ہے ظاہر صاحب اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں یہ فائنینس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ہاں نہیں بالکل ایسے ہی ظاہر ہے کہ میں ادھر ظاہر ہے P5 پڑھایا کرتا تھا اس وقت جب ہم ACCA میں اکٹھے پڑھا رہے تھے. اچھا جب ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے نا, ہم نے ایک دم سے ڈیسائیڈ نہیں کر لیا, بلکہ ظاہر ہے کچھ ہرڈل ہمارے اپنے ذہنوں میں بھی تھی نا کہ یار کیسے ڈویژن کریں گے, کیا ہوگا. اچھا جب تک گروپ آئی کیپ نے ڈیفائن نہیں کیے تو ہم بھی ابھی سوچ رہے تھے کہ کیا ہمیں جوائنٹ اس میں پڑھانا چاہیے, نہیں پڑھانا چاہیے. جیسے ہی آئی کیپ نے ماڈل پیپر دیا تو ہمیں لگا یار نہیں, ہم بالکل صحیح سوچ رہے تھے. پھر جو 2 لوگ پڑھا رہے ہیں نا ان کی ایک اپنی ہارمنی ہونا بھی ضروری ہے آپس میں بھی, مطلب وہ کہیں ان کا مائنڈ سیٹ ویو لینتھ ایک طرح کی ہو. تو اللہ جب کوئی کام کروانا چاہتا ہے نا تو خود ہی ماحول ویسے کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. 2007 سے میں اور عدنان صاحب اکٹھے پڑھا رہے ہیں, مطلب یہ وہ والا ایریا پڑھا رہے تھے, میں یہ والا ایریا پڑھاتا تھا. ہم نے لوکلی بھی پڑھایا, انٹرنیشنلی بھی پڑھایا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ انصاف کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
पहले फाइनेंस शुरू करेंगे और फाइनेंस चलता रहेगा, या दोनों एरियाज जो हैं आप लोग? नहीं, हम अपने उसी इंटरनेशनल मॉडल पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, 3 डेज वाले मॉडल 3 पे। days पे। 3 डेज अदनान साहब पढ़ाया करेंगे, 3 डेज मैं पढ़ाया यानी कि करूँगा। दोनों हाँ। एरियाज जो हैं दोनों एरिया साइमल्टेनियस parallel पैरेलल चल रहा होगा, पैरेलल चल रहा होगा इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट ताला। सब्जेक्ट्स के तौर पे इसको लेके चल रहे होंगे। अब वो मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट जाहिर साहब लेके चल रहे होंगे, फाइनेंस में लेके चल रहे होंगे, अपने अपने एरियाज को हम इंशाल्लाह लेके चल रहे होंगे सक्सेसफुली। हाँ इंशाल्लाह। तो ऑनलाइन जो आपका जाएगा वो भी आप दोनों के इसी तरह कॉम्बिनेशन में, इसी कॉम्बो में जाएगा? जी ऑनलाइन इंशाल्लाह इसी कॉम्बिनेशन में जाएगा, बल्कि ऑनलाइन में हम थोड़ा सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह अपने स्टूडेंट को, अल्लाह ने चाहा तो। आप बताना चाहेंगे उसके? मेरा ख्याल है ना बताएं तो ज़्यादा मज़े की बात है, लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये महज आप वीडियो लेक्चर्स नहीं देख रहे होंगे। अच्छा, वीडियो लेक्चर इसका एक फीचर होगा इंशाल्लाह ताला। हाँ, वन ऑफ द फीचर होगा। हम उसे एक पूरी LMS सिस्टम के ज़रिए से पूरा एक कोर्स डिज़ाइन करके एक बड़े अच्छे तरीके से अपनी एफर्ट करेंगे, बाकी अपना इनपुट डालेंगे। जाहिर है हमारा आपको पता है कि टीचिंग में इस वक्त, इस एज में टीचिंग में पढ़ाने का मकसद यही होता है कि जो थोड़ा बहुत सीखा था ज़िंदगी में वो शायद पे बैक किया जा सके, उसको थोड़ा सा आगे ट्रांसफ़र किया जा सके। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है दोनों आप बैठे हैं तो टीचिंग एक्सपीरियंस की कोई आधी सदी तो मेरे सामने बैठी है। चलें, अब आप ये कहना चाहते हैं तो मैं समझ रहा था कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं मेरे सामने तो 2 लड़के ही बैठे हैं, मैं कहा थोड़ी देर कुछ हो जाएंगे हम। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आपके दोनों के टीचिंग एक्सपीरियंस को अगर क्लब कर लिया जाए तो आधी सदी तो बन जाती। लगभग मैंने कहता हूँ, मैंने पहली बार पढ़ाया था जिंदगी में इन 1996 प्रोफेशनल एजुकेशन में, जब मैं खुद जस्ट मैंने सी एंटर किया था। अगर मैं छोड़ दूं, जब मैं खुद ये करते हुए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उसको निकाल भी दूं, वो 94 में की बात थी। 96 मैंने प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को बाकायदा, जब मेरा कैफ आज के हिसाब से कंप्लीट था तो उस वक्त मैंने कैफ के एक ग्रुप को पढ़ा दिया था। तो अगर हम उसको शामिल कर लें तो ये आधी सदी बनती है ना। जाहिद जाहिद साहब ने तो मैट्रिक के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया। सर अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें एक टीचिंग स्किल्स दी हुई थी और बहरहाल सारी ज़िंदगी पढ़ाते हुए गुजरी ऑब्वियसली, और हमें ऐसे लगता है कि सिर्फ यही एक वाहिद काम है जो हमें करना भी आता है शायद। अभी इस दफ़ा जो अटेम्प्ट गुजरी इसमें सब ने ये पेपर जब पढ़ाया है, ये वाला पेपर, तो मेरे ख्याल में इंडिविजुअली टीचर्स ने पढ़ाया, तो इस दफ़ा जो है वो हम आप दोनों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में। मेरे ख्याल में यू बोथ आर ओनली, दोनों आप ही हैं दो जो राइज में इस तरह से आप बच्चों को सर्व करने जा रहे हैं मेरे ख्याल में, बल्कि शायद हम पाकिस्तान में ये पहला कम्बिनेशन ही होगा आई थिंक सो, कि अभी तक अभी जो डिक्लेयर्ड हुआ है, जो मतलब नज़र पे आ रहा है। बहुत ज़्यादा पिछली दफ़ा स्टूडेंट्स थे नहीं, तो इसलिए बहुत कम इंस्टीट्यूट ने इसको बेहतर स्केल पे ऑफर किया, नहीं मतलब किया था। इस दफ़ा चूँकि फर्स्ट टाइम है, बच्चों मतलब पॉपुलेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, MF 6 में होगी, तो इंशाअल्लाह मतलब इस बार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक बेहतर अंदाज में इसको, प्रोफेशनल अंदाज में, इनोवेटिव में सब्जेक्ट और मतलब फ्रेंडली और इजी गोइंग। जी इंशाल्लाह बच्चों के लिए अल्लाह ने चाहा तो ये एक पेपर के प्रोफेशन पे हम देखते हैं, एक चीज़ बड़ी मैं नोट करता हूँ, बच्चों को ये इम्प्रेशन दिया जाता है हर सब्जेक्ट के बारे में को बहुत मुश्किल है, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अगर तुमने 150 घंटे ना पढ़ा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये इसके बारे में सर आप दोनों एक्सपीरियंस आदमी, आप कुछ इस पर रोशनी डालें, आप दोनों का क्या है ये? इसमें देखें जैसे तब हर सब्जेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इसमें हर इंडिविजुअल भी यूनिक होते हैं। मतलब जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, मुझे एनालिटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाने का मज़ा आता है। अगर ऑन द अदर हैंड मैं आप ही का एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ, माशाल्लाह हम भी तकरीबन कोई 18-20 साल से इकट्ठे ही हैं, आपको थ्योरी टाइप के और फ्रेमवर्क वाले सब्जेक्ट पढ़ाने का ज़्यादा मज़ा, जिनका फ्रेमवर्क हो। मेरे सब्जेक्ट में फ्रेमवर्क कोई नहीं होता, आपके सब्जेक्ट में रिपोर्टिंग है या ऑडिट है, फ्रेमवर्क होता है। तो ये बेसिकली हमारा अपना अपना पर्सनल टेस्ट है, एप्टीट्यूड है, एबिलिटीज है, यही हर चीज़ एक इंडिविजुअल में होती है। मैं जो स्टूडेंट्स इस बारे में क्लियर करूँगा, बच्चों को ना बच्चे अपने सीनियर से एडवाइस लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मुझसे कोई बच्चा एडवाइस लेगा ना, मैं कहूँगा यार कॉस्ट तो ये हलवा है यार, चक्कर ही कोई नहीं, ऑडिट बड़ा मुश्किल है यार, वो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो तू बस उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे, उसके लिए तो 150 घंटा पढ़िए। वो कोई बच्चा आपके पास आएगा, आप बोले ऑडिट देना, मसला ही कोई नहीं, ऑडिट तो ये है, कॉस्ट यार वो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा बच्चा ना अनक्वालिफाइड लोगों से एडवाइस लेता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल है, यूनिक है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर मशवरा दे रहे होते हैं, वो सिंसियर होते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं होती। तो मैं बच्चों से बार बार ये एडवाइस करता हूँ कि बेटा
آپ سینئر سے ایڈوائس نہ لیں, ان سے ہیلپ لیں, یعنی سوال سمجھا دیں, یہ کانسیپٹ سمجھا دیں, اس طرح بات کریں. ایڈوائس لینی ہے کس سبجیکٹ کو کیسے پڑھنا ہے, اس سبجیکٹ کے ریلیونٹ ٹیچر کے پاس ہے, ایکسپرٹ کے پاس ہے, ایکسپرٹ کے پاس ہے. تو یہ بچے جب اپنے سینئر سے ایڈوائسز لینے چل پڑتے ہیں نا, تو وہ تھوڑی اپنے ساتھ ظلم کر بیٹھتے ہیں. سینئر میں نہیں کہتا کہ مخلص نہیں ہوتے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی, وہ اپنی طرف سے صحیح بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ صرف اپنا ذاتی تجربہ بتا رہے ہوتے ہیں, اور وہ یقیناً باعث ہوتے ہیں ان کی پرسنل چوائسز سے, پرسنل انٹرسٹ سے, پرسنل ایکسپیرینس سے. جبکہ مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں اپنا ذاتی تجربہ نہیں بتاتا, میں اوور آل ایکسپیرینس جو ہے ہزاروں بچوں سے ڈیل کرنے کے بعد جو نچوڑ ہوتا ہے اس کا میں مطابق میں جواب دیتا ہوں. یہ تھوڑا سا ہے, ادروائز تو مطلب پورا سی الحمدللہ ہم سب یہاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب تھوڑی 19 محنت میں کمی بیشی کر کے ود ان ریزنیبل ٹائم سارے کوالیفائی کر جاتے ہیں. جو محنت کرتا ہے گائیڈ لائن کے مطابق چلتا ہے, آرام سے پاس کرتا ہے انشاءاللہ, کوئی ایسا مسئلہ. مجھے ایسے لگتا ہے نا بچوں سے جب ملتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی وہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, لیکن ایک خوف ہے جو ان کے اوپر طاری کر دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ آؤٹ پرفارم نہیں کر پاتے, وہ ڈر جاتے ہیں, وہ سہم جاتے ہیں. بٹ صاحب جب بچہ اس پروفیشن میں آتا ہے نا, پہلے دن سے خوف کی ایک فضا میں آ جاتا ہے. اب دیکھیں بچہ اناؤنس کرتا ہے نا اپنے سرکل میں کہ میں سی اے کرنے لگا ہوں, تو اسے 50 لوگ منع کرنے والے ہوتے ہیں کہ یار سی اے نہ کرنا. رہی صحیح کسر جب وہ اس پروفیشن میں آ جاتا ہے تو انفارچونیٹلی ہم اساتذہ بھی یہی رول پلے کرتے ہیں. یقین جانیں کہ میرا ذاتی نظریہ ہے, مطلب میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, میں نے خود کوالیفائی کیا, پڑھا, مجھے ہمیشہ ایسے فیلنگ آئی سی اے میں آنے کے بعد کہ مجھے ایف ایس سی لیول سے شاید ایٹ پار ہی اتنی ایفرٹ لگانی پڑ رہی ہے. اگر میں گھبرا رہا ہوں یہ کہتا ہوا کہ پبلک سنے گی تو وہ کیا کہے گی, کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایف ایس سی لیول سے کم محنت چاہیے. اگر آپ کانسیپٹ سے کھیل رہے ہیں تو پھر آپ کو لیس ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. آپ نے رول سیکھنے ہیں, ان کی اپلیکیشن سیکھنی ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے, اگر آپ ایسے چل رہے ہیں تو پھر زندگی بڑی آسان ہے. پھر وہ جو ہے نا 150 گھنٹے 200 گھنٹے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ نے سوالوں سے رول سیکھنے کی کوشش کرنی ہے, پھر obviously ہو سکتا ہے ایک چیپٹر کے لیے آپ کو 60 کویسچنز کرنے پڑ رہے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے نا, اس نے کام خراب کیا. اس میں میں اکثر یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ 2 مسلک ہیں ہم ٹیچرز کے. ایک لوگ وہ ہیں کہ جو سوالوں سے چیپٹرز ایکسپلین کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے, ہمارے بڑے ریناؤنڈ اساتذہ اس کو بعض دفعہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایک میرے جیسے تھوڑے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار رول سکھا کر پھر 1-2 سوالوں کے اوپر اس کی پریکٹس کی جائے گی اور اس طرح سے کام ہو جائے گا. جب آپ اس فلسفی پہ آتے ہیں تو ہمیں کبھی سنڈیز آن نہیں کرنے پڑ رہے ہوتے, ہمیں کلاسز میں کبھی یہ پریشر نہیں ہوتا کہ کورس کیسے کور ہوگا. ہم کلاسز میں گپ بھی لگا لیتے ہیں, ہم کلاسز میں سارا کام کر چکے ہوتے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں ایگزام سے 2 دن پہلے وہ ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں 1-1.5 گھنٹہ ریوائز کرنا ہے, دیٹس اٹ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ مین ریزن اس کی میتھڈولوجی کا ہے. بالکل. آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی بالکل میں ڈاکٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں. مطلب کہ یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہو پاتی اور بچوں کو صحیح ٹریک پہ نہیں لایا جاتا. اگر بچوں کو آپ پہلے دن سے صحیح ٹریک پر رکھیں, کانسیپٹ بیسڈ اسٹڈیز پہ لے جائیں گے, تو بچوں کا نہ صرف کیپ آرام سے پاس ہوگا, سی پیپ پہ بالکل دقت نہیں ہوگی. لیکن جب آپ ان کو پریکٹس بیسڈ اسٹڈی پہ لاتے ہیں, پریکٹس کے سوالوں سے کانسیپٹ سکھانے کی طرف لاتے ہیں, تو وہ ایک بچوں کا جو کمپریہنسو لرننگ کا ایکسپیرینس ہے وہ اچیو نہیں ہو پاتا. بالکل سر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ بچوں کو میں نے سنا کہ یہ بات کرتے ہوئے, ان سے کوئی بات پوچھے تو کہتے ہیں اس سوال میں ایسے تھا, اس سوال میں ویسے تھا. بٹ صاحب آپ بالکل وہیں وہ پرنسپل یا رولز پہ بات نہیں, وہ سوال پہ بات, سوال کے بیس پہ کہ فلاں اٹیمپٹ میں اس نے یہ پوچھا تھا, بالکل ہے. بٹ صاحب یقین جانیں بعض دفعہ کچھ پیپرز کی کتاب بچے نے پکڑی ہوتی ہے نا, تو مجھے پنجابی بولنے دیں کہ میرا طرح نکل جاتا ہے کہ یہ کتاب پڑھی جا سکتی 6 مہینے میں. یار مجھے خوف آنے لگتا ہے اس کتاب کا صرف والیوم دیکھ کے, اور وہ بھری صرف سوالوں سے ہوتی ہے, اور پھر سوال بھی کیا کریٹیو آ رہے ہیں. یار صحیح بات, چھوڑ دیں اس بات کو, میرا خیال ہے کام خراب ہو جائے گا. میں چاہ رہا تھا کہ میرے سامنے اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہیں تو میں بچوں کو آپ سے میکسیمم ان کو ڈلیور کروں, تاکہ ایسے بچے جو بیچارے ڈائریکشن لیس ہو جاتے ہیں ان کو ڈائریکشن ملے آپ لوگوں سے. بٹ صاحب یقین جانے میں ایک آپ سے اور شیئر کرتا ہوں, اکثر بچوں کا ایک کمنٹ ہوتا ہے, کمپلیمنٹ, میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایسٹ ہے بچہ, کہ بچہ کہہ رہا ہوتا ہے یار اگر آپ نے ہنستے کھیلتے پاس ہونا ہے نا تو پھر ظاہر صاحب کی کلاس میں بیٹھ.
ایسے ہی ہے عدنان صاحب کے بارے میں بھی ٹھیک ہے نا, ریلیکس. بچے میں آج ہی جیسے پیپر ہمارا ہوا ایک کاسٹ کا میں نے پڑھایا تو مطلب مجھے کئی بچوں نے کمنٹ دیا سر آپ نے جس طریقے سے بیس سے فاؤنڈیشن بنائی نالج یا السٹریشنیں کرائی مطلب کمال ہو گیا. مطلب ایک بچے نے کئی بچوں نے مل کے کہا کہ ہم نے تو سوال بھی نہیں کر پائے تھے صرف السٹریشنز ہی ہم کر پائے تھے لیکن انہوں نے السٹریشن کے سر پہ ہمارے گئے ہم سوال یوں کر کے حل ہوئے کیونکہ کانسیپٹ بیکاز کیونکہ کانسیپٹ پہلے کلیئر ہو گیا نا, سوالوں کی پریکٹس ایک ایڈیشنل ٹول تھا, آپ نے کر لیا بہت اچھا ہے, نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ اس دوسری اپروچ سے آ رہے ہیں تو وہ بڑی مشکل زندگی ہے. ابھی آپ کو پتا ہے کریش بیچ کمپلیٹ ہوا, 35 لیکچر ان ٹوٹل ہوئے, ٹھیک ہے, اور میرا واٹس ایپ گروپ پورا بھرا ہوا تھا الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے کہ پورا بھرا ہوا تھا بچوں کے کمنٹ سے کہ سر کمال ہو گیا ہے. اور جب بچے یہ آ رہے تھے تو بچے یہی سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے, ہم نے ایڈمیشن تو لے لیا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, بٹ دے آل آر ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں سر بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بڑی اچھی ڈسکشن رہی, بچوں کو بہت ساری باتیں جو ہیں پیپر کے بارے میں انہیں پتہ چلا ہوگا, اور میرا خیال یہ ہے کہ دس از دا بیسٹ کامبو ان دا مارکیٹ. زاہد قادری صاحب اللہ تعالیٰ خیریت رکھے انشاءاللہ. سب بچوں کے لیے ہم لوگوں نے عدنان صاحب اور زاہد صاحب نے مل کے جو پلان کیا ہے, میرا خیال میں دس از دی بیسٹ ان دا مارکیٹ. اور آپ لوگوں کو 2 ایکسپرٹ مل کے ایک سبجیکٹ پہ آپ کو محنت کروائیں گے, اور سب سے بڑی بات دے آر گوئنگ ٹو ٹیچ یو کنسیپچول وے آف ٹیچنگ. دے ول tell you about the concepts and the principle and then they apply those principle and rules on the questions. They are not going to give you a clerical approach, they are going to give you a managerial approach. And یہی میرے اور میرے ساتھی لوگ جو میرے پروگرام میں آتے ہیں اور یہ ہمارے کالج کا, یہی آج کل ہم اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کی زندگی کو آسان کریں, ان کو ایک آسان طریقے سے پڑھائیں, ان کو ایک آسانی دیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کو ہر وقت ایک خوف کی چادر میں لپیٹے رکھیں اور ان کو لگے کہ جناب بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے, جس کی وجہ سے ان کا میرے خیال میں آدھا پوٹینشیل جو ہے وہ ان کا خوف ہی کھا جاتا ہے. تو اس نوٹ کے اوپر کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں, اور بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.